جو ہے نا سیگا آئے گا، یعنی حرکات کہیں گے ہم اسے، حرکت کی جمع حرکات، حرکات ثلاثہ یعنی 3 حرکتیں، وہ کون کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے زبر، پھر زیر، پھر پیش۔ آپ نے زبر زیر پیش اس کو پڑھتے ہوئے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی اس کو پڑھنا ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، ہم نے زبر زیر پیش کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ ہاں، اس کے بعد لمبا کب کرنا ہے؟ جب زبر والے حرف کے بعد حروف مدہ یعنی الف، واو یا 3 حروف مدہ ان میں سے الف آئے، زبر والے حرف کے بعد حروف مدہ جو ہیں ان میں سے الف آئے، پھر ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ اس کے بعد زیر ہے، زیر کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، تب لمبا کرنا ہے جب زیر والے حرف کے بعد حروف مدہ میں سے یا ساکن آئے، جب حروف مدہ میں سے یا ساکن آئے۔ اس کے بعد ہے پیش، پیش کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اس کو لمبا کب کرنا ہے؟ جب پیش والے حرف کے بعد حروف مدہ میں سے ساکن واو آئے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا کسی صورت نہیں کرنا، لمبا تب کرنا ہے جب زبر والے حرف کے بعد ساکن الف ہوگا، پیش والے حرف کے بعد ساکن، زیر والے حرف کے بعد ساکن یا ہوگی، اور پیش والے حرف کے بعد ساکن واو ہوگا، پھر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ آج کا یہ حرکات ثلاثہ والا سبق ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ ان کو لمبا کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو کب لمبا کرنا ہے۔ اس کے مثال کے طور پہ با کے اوپر زبر ہے، با زبر با، لمبا نہیں ہم کریں گے، با زبر با، ٹھیک ہے، با زبر با ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر تھا، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا۔ اب لمبا کیسے کرنا ہے؟ اور زیر اور پیش کی مثال، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر تی، لمبا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لمبا کب کرنا ہے؟ جب ان کے بعد زبر والے حرف کے بعد ساکن الف ہوگا، جیسے با زبر الف با، تا زبر الف تا، سا زبر الف سا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی زیر والے حرف کے بعد جب ساکن یا ہوگی پھر ہم اسے لمبا کریں گے، جیسے با زیر یا بی، ٹھیک ہے، تا زیر آگے یا آگے تی، سا زیر یا تی، پھر ہم نے ان کو لمبا کرنا ہے۔ ایسے ہی پیش ہے، با پیش بو، سا پیش سو، یعنی ان کو کوئی بھی حرف ہے اس کے اوپر پیش آ گئی ہے، ہم نے اس کو لمبا نہیں کرنا، اگر اس کے بعد ساکن واو آ جاتا ہے پھر ہم اسے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے با پیش واو بو، تا پیش واو تو، سا پیش واو سو، پھر ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ آج کا سبق ہے زبر زیر پیش حرکات ثلاثہ کو لمبا نہیں کرنا۔ لمبا کب کرنا ہے؟ جب زبر والے حرف کے بعد، زبر ہے نا حرکات ثلاثہ میں سے ایک حرکت ہے زبر، زبر والے حرف کے بعد ساکن الف آ جائے، زیر والے حرف کے بعد ساکن یا آ جائے، پیش والے حرف کے بعد ساکن واو آ جائے، پھر ہم اسے لمبا کریں گے۔ ہاں، یہ جو حروف ہیں ان میں سے کسی کو کوئی حرف نہیں یاد ہوا یا کوئی ایک ہے نرمی والے حروف ہے وہ نہیں یاد ہوئے، وہ پوچھ سکتا ہے۔ سیٹی والے حروف قلقلہ، حروف ہلکی، موٹے حروف، ان میں سے کوئی حروف یاد نہیں ہے آپ کو، وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج کا نیا سبق ہے حرکات ثلاثہ۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا حرکات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پتہ چل گیا نا؟ ہاں، اور اس کے بعد ہے کہ ان کی ادائیگی کیسے ہے۔ زبر زیر پیش حرکات ثلاثہ میں سے زبر کو کیسے پڑھنا ہے، زیر کو، پیش کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس کو لمبا کب کرنا ہے، پہلے تو ہم نے پڑھا ہے نا لمبا کرنا ہی نہیں ہے، لمبا کب کرنا ہے وہ بھی صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں کہ زبر والے حرف کو کب لمبا کرنا ہے، زیر والے حرف کو کب لمبا کرنا ہے، اور پیش والے حرف کو کب لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کو سبق دیا تھا آپ نے لکھا ہے، اس میں یہ بھی ساتھ جو ہے نا لکھ کے لانا ہے حرکات ثلاثہ والا بھی، ٹھیک ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو؟ جی، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے نا سارا، اور یہ بھی لکھنا ہے ساتھ۔ باقی دعائیں جو ہیں وہ آپ نے دوبارہ وہی جو ہے نا دہرا کے آنی ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کون سی پڑھنی ہے، باہر نکلتے وقت، وضو سے پہلے والی اور وضو کے بعد والی، یہ دعائیں 4 آپ نے وہی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو سبق کسی کو سمجھ نہیں آیا وہ پوچھ سکتا ہے۔ نہیں، 2 نہیں لکھنے، یہ آپ نے سارے لکھے ہیں نا۔ اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے، یہ نام ہے اس کا سبق کا، حرکات ثلاثہ،
یہ لکھ کے آپ نے اوپر جو ہے نا مارکر سے لکھنا ہے حرکات ثلاثہ. پھر آپ نے لکھنا ہے کون سی ہیں حرکات ثلاثہ. پھر آپ نے یہ لکھنا ہے زبر، زبر کا اوپر جو ہے نا نشان وہ ڈال دینا ہے. زیر، زیر کی جو علامت ہے نشان ہے وہ ڈال دینا ہے. پھر پیش، پیش کا جو نشان ہے وہ ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ چلو ٹھیک ہے.